بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید غلام جعفر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید غلام جعفر شاہ۔ سوات میں بہت بڑا سانحہ ہوا، پورا ملک بلکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ پوری دنیا سوگوار ہے، لیکن اس میں اصل حقیقت کیا تھی، اصل حقائق کیا تھے، کیا انتظامیہ ان کے لیے کچھ کر سکتی تھی یا جو باہر کھڑے لوگ تھے وہ کچھ کر سکتے تھے؟ میں نے بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھانا ہے کہ اصل وہ لوگ وہاں کس لیے گئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا، وہ فیملی وہاں آگے کیا کرنے گئی تھی، وہ کیسے لقمہ اجل بنے، وہ کیسے اس حادثے کا شکار ہوئے، یہ حادثہ کیسے رونما ہوا، اور اس میں جب وہ وہاں پہ رکے ہوئے تھے تو کیا کیا اثر رونما ہوا، یہ آپ کو میں نے بتانا ہے، اس لیے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، سکپ نہیں کرنی۔ میں آپ کو سب سے پہلے یہ دریا کے کنارے میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو تھوڑی سی اس کی حقیقت بتانے لگا۔ میں اس وقت دریا کے کنارے موجود ہوں، یہ دریا سوات نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ ذرا اس ویڈیو میں دیکھیں کہ یہ پانی گزر رہا ہے۔ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ پانی کے درمیان میں جو جگہ ہے نا، یہ بالکل یہاں ریت ہے، بہترین سی جگہ ہے۔ میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں وہاں تک چلا جاؤں اور آرام سے وہاں پہ بیٹھ جاؤں۔ اب آپ کو یہاں پہ اگر میں مزید زوم کر کے دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بھی اسی طریقے سے وہاں پہ گئے کہ ہم بھی یہاں پہ سیر کے لیے جائیں اور اپنی اس تفریح کو مزید بہتر کر سکیں۔ تو یہ دریا جو ہے اس کا کوئی ایک کنارہ نہیں ہوتا، یہ کبھی کسی رخ اور کبھی کسی رخ بہتا ہے۔ یہ دریا جہاں پہ میں اب بیٹھا ہوں، تو یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا بیٹھے ہوئے، آپ کو میں دکھا سکتا ہوں اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ پہلے دریا اتنے تک بہتا تھا، بلکہ اس سے بھی جب تک میں یہاں پہ آتا رہا ہوں یہ اس سے بھی آگے تک بہتا تھا، لیکن چونکہ اب یہ دریا کا رخ اس طرف ہو گیا، اتنا رخ آگے آ گیا ہے۔ اور مزید میں آپ کو اس کا کنارہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں، آج اس کا یہ کنارہ ہے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ سال بعد آئیں گے کہ جو یہی کنارہ ہوگا۔ اب اس پہ آپ ذرا غور کریں، یہ کنارہ جو ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے اور اس پہ درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل آہستہ آہستہ جو ہے اپنا بہاؤ مزید تیز کر رہا ہے۔ یہ جو فیملی وہاں پہ سیر کے لیے گئی ہوئی تھی کہ ہم اپنی زندگی کے چند لمحے سکون سے گزار رہے ہیں، یہ لائف ہے اور ہر کوئی اپنے سکون کی خاطر جا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہوں، اپنے آپ کو کسی مشکل میں ڈالیں۔ ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو زندگی کے دن ہیں اس کو سکون سے اپنی فیملی کے ساتھ گزارے۔ تو چونکہ یہ جو آپ کو میں نے دریا کا رخ دکھایا ہے، تو ایسے ہی درمیان میں جگہ خالی تھی، انہوں نے سوچا ہے کہ ہم وہاں جا کے سیلفیاں بنائیں، وہاں درمیان میں جگہ خالی ہے، وہاں کچھ کھانے کا بندوبست بھی ان کے ساتھ تھا، وہاں کچھ ہم پکنک بھی منائیں گے، وہیں کھا بھی لیں گے، سیلفیاں فوٹوگرافی بھی ہو جائے گی۔ تو جب یہ گزرے تو پانی کی رفتار جو ادھر سے تھی بہت کم تھی، یعنی آرام سے یہ گزر گئے، پانی تھوڑا تھوڑا بہہ رہا تھا، لیکن جو ہی وہاں یہ پہنچے تو پانی کا بہاؤ تیز ہونا شروع ہوا۔ یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ واپس آ جائیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پانی آہستہ آہستہ آ رہا ہے تو ہم آرام سے گزر جائیں گے، لیکن پانی یکدم اچانک تیز ہوا تو ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو سیلفیاں بنا رہے تھے، وہ جس ہوٹل میں لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ ٹیوب بھی مل جاتی، وہاں پہ کوئی اور حفاظتی بندوبست بھی ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ اگر کوشش کرتے بجائے ویڈیو بنانے اور بجائے تصاویر بنانے کے، تو میرے خیال میں وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے۔ پھر بات آ جاتی ہے کہ تقدیر کا لکھا ہوا ہوتا ہے، بھائی اس پہ میں بھی یقین رکھتا ہوں، تقدیر کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، لیکن وہ ایک بات ہے نا کہ تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے موت ٹل جاتی ہے، جیسے صدقہ ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ تقدیر لکھی ہوئی تھی، لیکن تقدیر کو لوگوں کی کوشش سے بھی ٹالا جا سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ یہ لوگ ان کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کو مشکل میں ڈال کے ان لوگوں کی حالت دیکھنا چاہتا ہو کہ یہ لوگ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس مظلوم خاندان کی طرف جو وہاں پہ ایک ایک کر کے جا رہا تھا۔ آپ نے ان تصاویر کو اگر غور سے نہیں دیکھا تو اب غور سے دیکھنا ہے کہ اس کے ایک سائڈ پر جوان بندہ ایسے کھڑا ہوا ہے جیسے وہ ان کی نگہبانی کر رہا ہو، بچوں اور عورتوں کو اس نے درمیان میں کیا ہوا ہے، اور وہ خود ان کے ایک کنارے پر کھڑا ہو کر ایسے کھڑا ہے جیسے شاید یہ ان کو بچا لے گا۔ اب وہاں پہ انہوں نے کتنی تدابیر کی ہوں گی، جو اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تو کتنا ایک سوچا ہوگا، ان لوگوں کی بے حسی کو یاد کیا ہوگا جو باہر کھڑے تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ کچھ بھی نہ کر سکتے ہوں، لیکن جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں یا جو اس ہوٹل کے بارے میں معلومات مجھے ملی ہیں تو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے۔ اب وہ مظلوم خاندان جو ایک ایک کر کے جا رہا تھا، بیٹے کے سامنے اس کی ماں جا رہی تھی، ماں کے سامنے اس کا لخت جگر جا رہا تھا، بہن کے سامنے بھائی جا رہا تھا، بھائی کے سامنے بہن جا رہی تھی۔ یہ صرف ایک ویڈیو یا تصویر نہیں ہے، اس دکھ اور کرب کا اندازہ صرف اس خاندان کے افراد کو ہے جو باقی بچ گئے ہیں، یا اس کا اندازہ وہاں بیٹھ کر سوچیں ان لوگوں پر ہے۔ وہ ماں کیا سوچتی ہوگی، کاش میرے بس میں ہوتا، میں اپنے بچوں کو بچا لیتی۔ وہ باپ کتنے کرب اور دکھ سے گزر رہا ہوتا، وہ کہتا کہ کاش میں چلا جاتا لیکن میرے بچے بچ جاتے۔ وہ بچے کیا سوچ رہے ہوں گے، کاش اب اپنی ماں کو بچا سکتے۔ یہ دکھ اور تکلیف ہم صرف زبانی کہہ تو سکتے ہیں، لیکن اس کا اندازہ یا وہ لوگ جو وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے جتنے تک وہ زندہ رہے وہ جان سکتے ہیں، یا اب اس کا خاندان جان سکتے ہیں۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے بقیہ خاندان کے افراد کو صبر دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام۔ انتظامیہ کا حق بنتا ہے کہ وہاں کچھ ایسے انتظامات کرے کہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ جو ہم اوپر آج کل سیلفی اور ویڈیوز کا دور آ گیا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ اس کو لائیو بھی چلا سکتے تھے کہ یہ خاندان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جتنی جلدی وہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں تو شاید انتظامیہ تک یہ بات پہنچ بھی گئی ہوگی، شاید انہوں نے کوشش بھی کی ہوگی، پھر بات وہی تقدیر پہ آ جاتی۔ بس میں صرف اندازہ کر سکتا ہوں کہ وہ جو ایک ایک کر کے پانی بہا کر لے جا رہا تھا، یہ اکیلے بیٹھ کے سوچیے گا۔ میری بات کا یقین کریں کہ میں جب اس واقعے کو سوچتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ایک گھر کے فرد ایک ایک کر کے جا رہے تھے۔ اس وقت آپ نے ویڈیو ذرا پوری دیکھیں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس میں ایک ایک کر کے جو لوگ جا رہے ہیں نا، وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں اس کو بچانے کی خاطر، لیکن جو جا رہا ہوتا ہے وہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں اس کو پکڑ لوں جو اوپر کھڑا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کو میں پکڑوں گا، میں تو جا رہا ہوں لیکن ساتھ اس کو بھی لے جاؤں۔ آپ ویڈیو غور سے دیکھیں، کوئی بھی یہ کوشش نہیں کر رہا کہ میں جا رہا ہوں تو میں یہ اوپر جو کھڑا ہے اس کا سہارا لے لوں۔ وہ اس پتھروں کا، اس جگہ خشک کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگوں کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں تو جا رہا ہوں، ساتھ اس کو بھی لے جاؤں۔ وہ خود لقمہ اجل بن رہے ہیں، وہ خود موت کا شکار ہو رہے ہیں، وہ خود موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ملک پاکستان کو بلکہ پوری دنیا میں ایسے حادثات سے خاندانوں کو محفوظ کرے، اور اللہ پاک کسی کو بھی ایسا دکھ نہ دکھائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
آخر پر میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جب سیر کے لیے جاتے ہیں تو خدا را یہ دریا کا کوئی سار پیر نہیں، یہ پانی کا کوئی سار پیر نہیں ہوتا، اس کا کوئی ایک کنارہ نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کو حفاظت سے رکھیں، حفاظتی اقدامات کریں، لائف انجوائے کریں اس کو، لیکن ایسے نہیں کہ آپ اپنے خاندان کی حفاظت بھی نہ کر سکیں۔ آج ان کے ساتھ ہوا ہے تو ہمیں اس میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے خاندانوں کو کیسے بچانا ہے۔ ہم جب دریا کے کنارے جاتے ہیں سیر کے لیے تو سیلفی دور سے بھی بنائی جا سکتی ہے، ویڈیوز دور سے بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔